أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنی ذریت اپنی اولادوں کے لیے بہت ہی والہانہ اور بہت ہی مخلصانہ دعا بھی فرمائی تھی. چنانچہ پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آواز آ رہی ہے پیچھے گلا کچھ بیٹھا ہوا ہاں پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں ان کی خدمات پر اور امتحانات میں ان کی کامیابی پر ان کو انعام عطا فرمایا اور یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل ہم تم کو آنے والی تمام انسانیت کا امام، پیشوا اور مقتدی بنائیں گے. تو فوراً وہ بول پڑے قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت اور پیشوائی والا مقام و مرتبہ میری اولادوں میں بھی یہ مقام و مرتبہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ یہ دعا قبول فرمائی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اے میرے خلیل یہ امامت اور پیشوائی اور یہ مقتدائیت یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملا کرتا. آپ کی اولادوں میں جو فرما بردار ہوں گے، جو نیک صالح ہوں گے، ان کو ہم یہ عہدہ دیں گے، لیکن ظالموں کو یہ عہدہ نہیں دیا جائے گا. آگے چل کر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی اور انہوں نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے اور آپ بے شک سننے والے اور جاننے والے. پھر مزید اس کے بعد ایک خاص دعا فرمائی جس میں فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے اللہ میری اولادوں میں میری ذریت میں ایک رسول ایسا انہی میں سے پیدا فرما دے جو انہی میں سے آیا ہو، انہی کی نسل سے ہو، اور یتلو علیہم آیاتک، اور جو پیغمبر ان پر یعنی اپنی امت پر کتاب کی تلاوت کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیتا ہوں، وَالْحِکْمَةَ حکمت اور دانائی اور سمجھ کی تعلیم دیتا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی صفائی کرتا ہوں. ایک ایسا پیغمبر پیدا فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ دعا فرمائے. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، دعائے خلیل ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. یہ بات بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور دو اولادیں ہیں،
حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کا سلسلہ الگ ہے۔ لیکن جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کی دیواریں بلند ہو رہی تھیں، اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے، ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 14-15 سال چھوٹے ہیں۔ جس وقت یہ باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں تیار ہو رہی تھیں اور اس کی دیواریں بن رہی تھیں، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت کون موجود تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی ذریت میں، میری ذریت میں، اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں کون تھا؟ صرف ان کی ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کوئی اولاد اس وقت حضرت ابراہیم کی نہیں تھی۔ بیویاں تو 3 تھیں، لیکن اس وقت سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری اولادوں میں، میرے سلسلے اولاد میں، یعنی میری اولادوں میں کسی بھی سلسلے میں ایک ایسا پیغمبر پیدا فرما دیجئے جو کہ اس صفات کا حامل ہو۔ ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ گئے، مکہ ہی میں آباد ہو گئے، وہیں پر ان کی شادی ہو گئی، وہیں پر ان کی نسل چلی، وہیں پر ان کی اولادیں پھلی اور پھولی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پورے سلسلے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، صرف ایک ہی پیغمبر مبعوث ہوئے جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء والمرسلین آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت پیغمبر بنا دیا گیا تھا جبکہ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا کہ میری نبوت طے ہو چکی تھی، میں نبی بنا دیا گیا تھا ان کی پیدائش سے پہلے ہی، اور میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کن کن صفات کے حامل پیغمبر ہوں، یہ بھی دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے منوا لیا۔ صرف یہی نہیں کہا کہ ایک پیغمبر پیدا فرما دیجئے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ یہ صفات ہوں پیغمبر کے اندر۔ 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں فرمایا، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما دیجئے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ کی نبوت اور آپ کی پیغمبری کا آغاز، آپ کی نبوی زندگی کا آغاز بھی مکے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پیدا آپ کو مکے میں فرماتا، نبی کہیں پر اور لے جا کر بناتا، ذمہ داری کہیں پر اور لے جا کر دیتا۔ بہت سے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پیدا کہیں پر اور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کہیں پر ان کو اور کا بنا دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے اور بڑھے، وہیں پر جوان ہوئے، اور وہیں پر جب اپنی نبوت کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے آپ کی نبوی زندگی کا بھی آغاز اور اس کی ابتدا فرمائی۔ اور اسی قوم سے، اسی نسل سے، عرب کی نسل سے، بنی ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، کہیں پر باہر سے آپ نہیں آئے، بچہ بچہ آپ سے واقف تھا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمائی۔ دوسری بات، یتلو علیہم آیاتک، نبی جب ہو جائے تو ظاہر ان پر اللہ کا کلام نازل ہوگا، تو اللہ کے کلام کو تلاوت کرنے کی بھی تعلیم دیں۔ دیکھیے یہ جو کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے کھلی ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن عظیم کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں، بہت سے ناموں سے اللہ نے اس کو موسوم فرمایا ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا، دونوں کو ملا کر قرآن بنتا ہے۔ کوئی صرف قرآن کا ترجمہ شائع کر دے، قرآن کا ترجمہ لکھ دے اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، وہ قرآن نہیں کہلائے گا، وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس کے پڑھنے کو قرآن کی تلاوت نہیں کہیں گے، اس ترجمے کے پڑھنے کو پڑھنا کہیں گے۔
لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. کسی اور کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بخاری شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میں مسلم شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میں فلاں سیرت کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، میں فلاں حدیث کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا. یہ تلاوت کا لفظ صرف اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. بقیہ اور آسمانی کتاب میں تھی اپنے کسی زمانے میں ان کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تلاوت کی جائے، اس لیے وہ سب بدل چکی ہیں، بدلی جا چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہے. صرف اللہ کی یہی ایک کتاب آخری اور واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حیت پر ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، اور اسی کی تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کے معنی آتے ہیں اتباع کرنا، پیروی کرنا. چونکہ اس کلام کے پڑھنے والے پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کلام کے احکامات کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے. بہت سے لوگ گمراہیت والی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں رٹو طوطا بننے سے کیا فائدہ، قرآن پڑھتے رہیے اس سے کیا فائدہ. ہاں فائدہ ہے. دیکھیے قرآن کو نہ سمجھنا بھی بہت بڑا نقصان ہے. کوئی شخص زندگی بھر صرف قرآن پڑھتا ہی رہا اور یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اللہ کے اس کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا احکامات ہیں، یہ بھی کمی اور کوتاہی اور بہت بڑا نقصان ہے. اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس لیے تو آپ بیٹھے ہیں، اس لیے تو یہ سن رہے ہیں آپ کہ اللہ کے اس کلام میں کیا کچھ آیا ہے. یہی سننے کے لیے مجلس سجائی اور بس رچائی بسائی جاتی ہے، یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ ارے خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اور اس کی دلیل اور اس کی مثال یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا، میں بار بار کہتا ہوں، غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی فضیلت ارشاد فرمائی حدیث میں کہ یہ فضائل ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. صرف پڑھنے پر. سمجھنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو سمجھ کر پڑھے، جو پڑھ رہا ہے خالی معنی اور مفہوم نہیں جانتا، خالی تلاوت کر رہا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور آپ نے حدیث میں کیا فرمایا، جیسے الف لام میم. الف لام میم کے معنی کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. نہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی صحابی کو اس کا علم نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے الف لام میم اس طرح کے حروف مقطعات قرآن میں نازل فرمائے جس کا مفہوم کسی کو نہیں معلوم. بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی کو بتلایا گیا لیکن امت کو اس کی تعلیم منع کر دی گئی. تو حضور نے کیا فرمایا، جیسے الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. یعنی الف لام میم ہم نے بغیر سمجھے پڑھا تب بھی اللہ رب العزت نے 30 نیکیاں ہمیں عطا فرمائی. پتہ یہ چلا کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کا ثواب تو خیر اور بہت زیادہ ہے، لیکن وہ شخص جو ایک عام آدمی ہے جو قرآن کے مفہوم اور اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا، صرف تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں. پھر ایک بات، دوسری بات یہ کہ قرآن کے مخاطب کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. کہتے کیوں نہیں آپ؟ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور کن کو سناتے تھے؟ صحابہ کو سناتے تھے. اور صحابہ کون لوگ تھے؟ عربی النصر تھے. مکے اور مدینے والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی. اور ظاہر ہے جس کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے اس کے لیے سمجھنا اور سب کچھ کرنا کافی تھا. اگر قرآن کا سمجھنا ہی کافی تھا، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو پھر صحابہ کو تلاوت کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار اوپر سے چلے جاتے، سمجھ بھی جاتے، بس کافی تھا ان کے لیے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو معمولات حدیث کی کتابیں میں مذکور ہیں، بہت سے صحابہ ایسے شوقین قرآن کی تلاوت کے تھے کہ پورا قرآن ایک دن میں تلاوت کرتے تھے. بہت سے صحابہ وہ تھے جو 2 دن میں 3 دن میں، اور عموماً صحابہ کا معمول تلاوت کا 1 ہفتے میں ختم قرآن کا تھا. اسی وجہ سے قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں. وہ جمعے کو قرآن ختم کرتے تھے، جمعے ہی کو شروع کر لیتے تھے، پھر جمعے کو ختم ہو جاتا تھا. 7 منزلیں اسی اعتبار سے بنائی گئی ہیں کہ ہفتے میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کی تلاوت مکمل ہو. عام طور سے صحابہ 5 6 7 پارے تلاوت کا ان کا معمول تھا. نوافل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رات بھر پڑھ کریں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی ان کو قرآن کی تلاوت کی؟
اگر حالانکہ وہ تو ان کی زبان میں تھا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت ایک الگ عمل ہے، مستقل ثواب کی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کا معمول، ائمہ اسلاف کا معمول سب تھا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہیں، وہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنا ذہن آپ یہ صاف کر لیں کہ قرآن اور کوئی دنیا کی کتاب اگر ایسی ہے جس کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے سے واقعی کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی کتاب ہے کسی دوسری زبان میں، بڑی عمدہ کتاب ہے، آپ اس کی ریڈنگ لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں خالی، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا گیا ہے، واقعی اس کتاب کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو سمجھے نہیں. لیکن دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو صبح قیامت تک اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے بغیر سمجھے بھی تو اس کی نورانیت اس کو ملتی رہے گی، اس کے قلب پر، اس کے دماغ پر اس کا نور پڑتا رہے گا، اس کے نور کا عکس اس کے قلب و دماغ پر پڑے گا، اور اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کو صرف پڑھتے ہی رہنا اور اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی یہ بہت بڑی کوتاہی اور غفلت کی بات ہے. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آپ ترجمہ، اگر آپ کو موقع نہیں ہے، آپ اس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ترجمہ قرآن موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، آپ خرید لائیے تمام بڑے بڑے علماء کے. ہاں کسی عالم دین سے مشورہ کر کے لائیے بھئی کس کا ترجمہ قرآن پڑھیں، کس کی تفسیر پڑھیں، اس لیے کہ مارکیٹ میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں، پہلی ذمہ داری قرآن کی تلاوت بھی آپ نے سکھائی صحابہ کو، ایسے قرآن کی تلاوت کرو. لب و لہجہ بتایا آپ نے، ہر زبان کے اپنے لب و لہجے ہوتے ہیں، بولنے کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، پڑھنے کا الگ ہوتا ہے، لکھنے کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، بیان کرنے کا لب و لہجہ الگ ہے. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اپنے نبی پر نازل فرمایا اور لب و لہجہ بھی بتایا. عرب کو حضور نے لب و لہجہ بھی سکھایا کہ قرآن اس لب و لہجے میں پڑھے جائے. اور حضور کے زمانے ہی میں قرآن کے بڑے بڑے قاری پیدا ہوئے جن کو حضور نے قرأت سکھلائی، جن کو حضور نے قرآن کے پڑھنے کی تعلیم دی. صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. سب سے امت کے سب سے بڑے قاری کون ہے؟ ابی ابن کعب. اور حضور کی تعلیم و تربیت سے وہ ایسا اچھا قرآن حضور کی زندگی میں ہی پڑھنے لگے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے نبی آپ اپنے ایک ساتھی سے قرآن سنا کریے. ابی ابن کعب ایسا اچھا قرآن پڑھتے تھے. تو حضور نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھنا بھی سکھلایا، حالانکہ انہی کی زبان میں اتر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا مطلب بھی سکھلایا. صرف پڑھنا ہی نہیں سکھلایا بلکہ اس کے معنی بھی سکھلائے. اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب ہے. حضور نے، حضور کی پوری حدیث قرآن ہی کی تو تفسیر ہے، ایک قرآن ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے لاکھوں حدیثیں، تقریباً 6-7 لاکھ حدیثیں ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی، جو قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن کا ترجمہ اور اس کا مطلب ہے. دوسری چیز، تیسری چیز، والحکمت، حضور نے اپنے صحابہ کو قرآن کی تلاوت بھی سکھلائی اور قرآن کے معانی بھی بتلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ والحکمت، ان کو حکمت اور دانائی کی، دین کی سمجھ کی باتیں بھی بتلائیں. حکمت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حکمت کے اندر قرآن کے احکامات بھی داخل ہیں، حضور کی سنتیں بھی داخل ہیں، دین کی سمجھ بھی داخل ہے، تذکیر و نصیحت کی باتیں بھی داخل ہیں، سب کچھ حکمت کے اندر داخل ہے. حضور نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھنا بھی سکھلایا، اس کا ترجمہ بھی بتلایا، اور اس سے جو مسائل نکل رہے ہیں وہ بھی حضور نے سکھلایا. بھئی قرآن کے اندر تو صرف نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ ہے، اور اس کی تفصیلات تو قرآن کے اندر نہیں آئی ہیں. ان کی تفصیلات لوگوں نے کہاں سے سیکھی؟ صحابہ نے نماز کی تفصیلات، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے سیکھے؟ حضور ہی نے تو سکھلایا. یہی حکمت ہے، یہی حکمت کی باتیں ہیں. یہ حضور اللہ کی طرف سے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ نے خود بتایا کہ میں بحیثیت معلم، اللہ نے ایک کتاب بھی بھیجی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کو پڑھانے والا معلم اور استاد بھی بھیجا. حضور نے فرمایا میں بحیثیت معلم تمہارے درمیان آیا ہوں. ہمارے نبی اپنی زندگی میں بھی معلم تھے،
اور جانے کے بعد صبح قیامت تک آپ کا معلم ہونا اس امت میں مسلم ہے، اس لیے کہ آپ نے اتنا علم اس امت میں پھیلا دیا ہے کہ وہ آپ کا علم، آپ کی حدیثیں ہمارے لیے معلم کا کام کر رہی ہیں، رہنمائی کا کام کر رہی ہیں۔ جب ہمارا نبی معلم ہے تو ظاہر ہے ہم سب مسلمان بحیثیت علم کے متعلم ہیں، طالب علم ہیں۔ ہر مسلمان کو طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہیے، اور جو طالب علم ہوتا ہے علم والے کی پیاس کبھی بجھا نہیں کرتی۔ حدیث میں فرمایا گیا دو لوگ ایسے ہیں جن کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی، ایک مال کا حریص، مال کا لالچی، دوسرا علم کا لالچی۔ علم کا لالچی ہوتا، مال کا حریص تو نہیں بننا چاہیے، یہ مذموم اور بری چیزیں ہیں، حلال پر قناعت کرنی چاہیے۔ لیکن علم کی حرص ایک ایسی چیز ہے جو پسندیدہ چیز ہے، جو پسندیدہ چیز ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد دنیا میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، تشریف لے جانے کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے جو کم عمر تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ لیکن جب حضور دنیا پہ تشریف لے گئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 8-9 سال۔ سمجھدار بہت تھے، اور حضور نے ان کو دعا بھی دی تھی خاص طور سے۔ تو کچھ دن جب کچھ اور سمجھدار ہوئے تو ایک انصاری صحابی سے انہوں نے معاہدہ کیا، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ تشریف لے گئے، اور ہم لوگ ابھی کم بچپنا ہم لوگوں کا ہے، کم سن ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسی ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذخیرہ بھی دنیا کے اندر موجود ہے جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چلو ہم لوگ کیوں نہ بڑے بڑے صحابہ کے دروازوں پر پہنچ کر ان سے حضور کی حدیثیں سنیں، علم حاصل کریں۔ چنانچہ یہ دونوں لوگ آگے آئے، کچھ دن کے بعد وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے، اور یہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جہاں ان کو پتہ چل جاتا کہ حضور کی حدیثیں فلاں صحابی کے پاس ہے، فلاں صحابی کے پاس پہنچ کے، ہر ایک کے پاس پہنچ کے درخواست کر کے، منت سماجت کر کے ان سے حضور کی احادیث حاصل کرتے تھے، حضور کے علوم لیتے تھے، قرآن کے علوم لیتے تھے۔ چنانچہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ دوپہر کے وقت کسی کے دروازے پر اگر پہنچ جائے تو ادب کا یہ حال تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ صحابی آرام کر رہے ہوں، ادب کے خلاف ہے، ہم اپنی ضرورت سے آئے ہیں، ان کو ہم اپنی ضرورت کے لیے کیوں باہر آنے پر مجبور کریں؟ تو باہر وہی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتے۔ دوپہر کا وقت ہوتا، گرد و غبار اڑ رہا ہے، ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ صحابی کسی ضرورت سے باہر آتے، اپنا دروازہ کھولتے تو ان کو پاتے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی، کہتے ارے بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان ہو، حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہو، تم نے کیوں نہ مجھے بلا لیا؟ کیوں تم نے اتنی زحمت اٹھائی؟ کہا کہ نہیں، میری غیرت کے خلاف ہے، میں طالب علم ہوں، آپ میرے استاد ہیں، طالب علم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کو مجبور نہ کرے، میں کیوں آپ کو مجبور کرتا؟ ہاں آپ باہر تشریف لائے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس یہ حدیث ہے، یہ بہرحال ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی تو پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے چند ہی سالوں میں علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا۔ اپنی کم عمر کی باوجود بڑے بڑے صحابہ کی صفوں میں ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑی بڑی ہستیاں جب علمی مجلسیں لگا کرتی تھی تو عبداللہ بن عباس کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، ان کی بات کو وزن ملتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ دانت کے نیچے انگلیاں دباتے تھے جب عبداللہ بن عباس کی رائے آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طالب علمانہ شان انہوں نے اپنے اندر باقی رکھی، علم حاصل کرتے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میرا نبی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو امت کا ایک ایک فرد طالب علم ہے، اور جہاں سے بھی ہو سکے علم دین کی تلاش اس کو کرتی رہے۔ آدمی دنیا کے معاملے میں، ابھی آپ تجارت پیشہ ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے لائن کا کوئی پرانا آدمی آ گیا، جلدی سے آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کی باتیں سنیں گے غور سے کہ ہماری لائن کا آدمی ہے، پرانا آدمی ہے، اس کے کیا تجربات ہیں اور اس کی کیا معلومات ہیں۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین کا جب کوئی پرانا آدمی آ جائے تو آپ اپنی نمازوں کا مقابلہ اس کی نماز سے کریے۔ کوئی عالم دین نماز پڑھ رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیے وہ سجدے کیسے کر رہا ہے، وہ رکوع کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کھڑا ہے، کس طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ تعویذ لکھ دیجیے مول صاحب، ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ پیسے کا پیڑ لگ جائے، روز ہلا لے پیسہ، دین کوئی نہیں پوچھتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا رسول معلم، لہذا میں اپنے رسول کا امتی ہونے کی حیثیت سے
طالب علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چوتھی صفت پیغمبر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، چوتھی صفت کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول اللہ بھیجیے میری اولاد میں، یعنی اولاد اسماعیل میں، جو قرآن کی، جو اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرے، معنی بھی سکھلائے، حکمت کی باتیں بھی بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب پاک کرنا، تزکیہ کا مطلب پاک کرنا۔ ایک پاکی ہوتی ہے ظاہری گندگی سے، پاخانے پیشاب کی گندگی اور دیگر گندگیاں، ظاہری گندگی، اس سے ایک پاکی ہوتی ہے۔ ہمارے رسول نے ہمیں ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کیا، اور یہ بتایا پہلے امت کا کیا حال تھا، لوگوں کا کیا حال تھا، مردار کھاتے تھے، خون پی لیتے تھے، اور جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، جانور سے بدتر تھے۔ ہمارے رسول تشریف لائے تو انہوں نے حلال و حرام کی ایک قید لگائی، فہرست بتائی، دیکھو یہ چیزیں دنیا میں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، حلال طیب ہیں، یہ حرام ہے، ان کو نہ کھاؤ۔ مالی حرمت، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، اور خنزیر حرام ہے، باقی اور حلال گوشت وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہمارے رسول نے ہمیں پاک و صاف کیا، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر بھی ہماری صفائی ہمارے رسول نے کی۔ ہمارے اندر سے حرص نکالا، ہمارے اندر سے بخل نکالا، ہمارے اندر سے تکبر نکالا، ہمارے اندر سے غرور نکالا، ہمارے اندر سے مال کی محبت نکالی، ہمارے اندر سے عہدے کی محبت نکالی۔ یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی گندگیاں ہیں، نہ دکھنے والی گندگیاں ہیں، جو انسان کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں، جو انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہمارا رسول ایسا رسول ہے جس نے ہر اعتبار سے ہمارا مکمل تزکیہ کر دیا، ہماری مکمل صفائی کر دی۔ انکا انت العزیز الحکیم، جس طرح اللہ کے خلیل نے دعا کی تھی، انہی صفات کا حامل پیغمبر اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، 4-5 روز سے بخار بھی آ رہا ہے، آج بڑی ہمت کر کے ہم حاضر ہو گئے، گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے۔ اس وقت بیماریاں ایک دم وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، آنکھ کی بیماری اور تمام بخار پھیلا ہوا ہے، دعا فرمائے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرمائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔